اپنی صحت و سلامتی کے لیے، عید مبارک کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، دین و دنیا کی بہترین حسنہ پانے کے لیے امام حسن کی ولادت کا جاگتا ہوا زبردست تھا، جیسے انہوں نے کہا ایک اور صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. تمام حمد و ثنا اس مہربان پروردگار کے لیے جو ہر لمحے اور ہر جذبے کا مالک ہے، اور شکر پروردگار تیرا کہ تو نے ہمیں 15 رمضان سن 1445 ہجری ماں بین نماز فجر اور ظہرین اگر زندہ سلامت عمل کے قابل رکھا تو فرش میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر مل کر بیٹھنے، پڑھنے اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے والوں میں رکھا. ہم سب پہلے سید کی آمد کی مبارکباد اپنے موجود سید و سردار حضرت امام عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہ کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جو مہینہ پسند رمضان، اور اس مہینے کا بالکل مڈ سینٹر، اور اس رمضان کی فضیلت قرآن میں کئی جگہ بیان کی گئی کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا. تو کیا صرف وہ قرآن لکھا ہوا قرآن ہے؟ کیا صرف جو شب قدر آئے گی وہی خاص فضیلت ہے؟ یا یہ جو ایام بعث کی شبیں گزری ہیں جن میں ہم نے دعائے مجیر پورے یقین سے پڑھی، خلصنا من النار یا مجیر، اے پناہ دینے والے آگ سے پناہ دے دے. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. جتنی معصومین کی دعا ہے، ہر دعا کا ہر لفظ ہماری طاقت ہے، ہمارے اللہ سے کنیکشن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے. اور اس دعا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ رمضان ہی کے دن تھے. اچھا، یہ رمضان میں روزے کب فرض ہوئے؟ اور امام حسن کی ولادت کب ہے؟ یعنی جب روزہ نیا نیا آیا ہے اس کے اگلے ہی سال امام آئے ہیں. تو اب یہ وقت وہ ہے کہ جب سورہ کوثر کی تفسیر بن کر سیدہ کی گود میں پہلا نسبی سید آ رہا ہے نا. اچھا، نسبی ایک چیز ہے، حسبی ایک چیز ہے. حسبی مینز ڈیزگنیشن، نسبی مینز انہیریٹنس. ٹھیک ہے. اور جس امام کی ولادت کے فرش پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اس امام کی ولادت سے پہلے حسبی سید تھے ایز پر ڈیزگنیشن. تمام فرشتوں کے سردار کون؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل، سید الانبیاء رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور اس کے ساتھ سید الائمہ مولا کائنات. اب یہ ساری ڈیزگنیشن کون سی ہیں؟ حسبی ہیں یا نسبی ہیں؟ حسبی ہیں، کیونکہ ان کی کیپبلٹیز، کوالٹیز، ویلیو اتنی ہے کہ اللہ نے ایک کو نبیوں کا سردار بنایا، ایک کو اماموں کا سردار بنایا، ایک کو عورتوں کا سردار بنایا. ڈفرنٹ کیپیسٹیز ہیں نا. لیکن اس زمین پر سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہونے والا پہلا سید، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہو اور جن کے بابا سید الائمہ ہوں، وہ بچہ
کون ہے؟ اس کا نام اس سے پہلے زمین پر کسی کا رکھا گیا؟ لوح محفوظ سے جو نام اترے، بڑی شان سے، بڑے مرتبے سے، بڑے کہنا چاہیے معتبر انداز میں، کہ جب اس شہزادے کو گود میں لے کر رسول اللہ پیار کر رہے ہوں، اور پیار کرتے ہوئے علی سے پوچھیں بچے کا نام کیا رکھا، مولا علی کہیں میں آپ سے نام لینے میں سبقت کیسے کروں، اور ماں نے کہا ہو کہ میں علی سے نام لینے میں سبقت کیسے کروں، تو رسول مسکرا کر کہیں جس کا تحفہ ہے اس کے سامنے میں سبقت کیسے کروں؟ اس زمین پر پیدا ہونے والا، سورہ کوثر کی تفسیر والا پہلا بیٹا، پہلا نسبی سید، اس وقت زمین پر ہزاروں لاکھوں، میں نے پچھلے سال بھی اسی موضوع پہ پڑھا، یہی میلاد پڑھا تھا، یہی الفاظ پڑھے تھے، لیکن کچھ باتوں میں لطف اتنا ہے، آپ جتنا پڑھیں آپ کو اتنا مزہ آتا ہے۔ اس زمین کے ہر سید کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جو پہلا سید، وہ آج ہی کی تاریخ کے فجر کے قریب سرزمین مدینہ پر وہاں آیا جہاں ستارہ سجدہ کرنے آیا تھا، وہاں آیا جہاں جس گھر کو بی بی کا مکان قرار دیا گیا تھا، ہے نا؟ اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات، بڑی ایک مزے کی بات ایک عالم سے بھی سنی، ایک بک میں بھی پڑھی، اس میں کیا بیان کیا گیا، ایک صحابی تھے، ایک صحابیہ تھیں، اور دونوں میں بڑی ایک بات بن گئی، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، وہ باتیں کرتے کرتے میاں کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ مولا علی کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی اور اتنے نیکی کے کام کیے، اتنا یہ کرتا ہوں، چیریٹی کرتا ہوں، میرا مرتبہ بہت۔ بیگم کہتی ہیں کہ میں بی بی کے قریب رہتی ہوں، میں نے بی بی خدیجہ کے گھر میں بھی کام کیا ہے، میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتی ہوں، اور میرا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ میری ویلیو محبت رسول میں، صحابیت رسول میں زیادہ ہے، بیگم کہہ رہی ہیں میری زیادہ ہے، دونوں کی بحث اتنی بڑی کہ دونوں پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس جا کر وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ یہ جنگیں لڑی، میں نے آپ کے ساتھ ساتھ یہ کام کیے، میں نے اتنی چیزیں کی، میرا بڑا مرتبہ۔ رسول نے کہا بے شک بڑا مرتبہ، ہماری دوستی میں رہتے ہو۔ تو دوسری خاتون نے کہا میں نے یہ کام کیے، کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ رسول مسکرائے، خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب دنیا سمجھتی ہے مردوں کے ویلیوز بہت زیادہ، اب مرد نے رسول کی بات ہی مانی، لیکن ساتھ میں کہا رسول اللہ دلیل، میری جو ریزنیبل بیٹیاں ہیں نا، جو ہر آرڈر کا ریزن پوچھتی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں بیٹیوں، ریزن پوچھا کریں، لیکن جب سمجھ میں آ جائے تو اسے مان لیا کریں۔ رسول اللہ کے صحابیوں میں بھی اتنی طاقت تھی کہ وہ ریزن پوچھتے تھے۔ اب دو لوگ گئے ہیں، ہسبینڈ وائف گئے ہیں، اپنی اپنی عزت کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ خاتون حضرت پہ بہتر ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ کس کا مقام کیوں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول نے اس وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والے نبی نے جواب میں کیا کہا؟ یہ اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ولادت حسن کے وقت یہ بی بی فاطمہ کے ساتھ تھیں، یعنی امام حسن علیہ السلام کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی ویلیو کہ اگر بی بی کے ساتھ اس وقت جو صحابیہ ہوں ان کا درجہ میدان جہاد میں علی اور رسول کے ساتھ لڑنے والے سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو میری بیٹیوں، ہم جو ولادت امام حسن کے میلاد میں مل کر بیٹھے ہیں، بی بی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے کہو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، آپ کو آپ کے بڑے بیٹے کا واسطہ، ہمیں ہمارے وقت کے امام کی قربت عطا کر دیجئے۔ اس زمین پر وہ پہلا بی بی کا سید بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا آج کے دن مانگو کہ جو آخری سید بیٹا ظہور فرمانے والے ہیں وہ جلد از جلد اس زمین کو اجالوں سے بھر دیں۔ علامہ دست غیب کی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، وہ بھی قرآن کی تفسیر کی کتاب تھی، اس میں ایک مقام پہ انہوں نے کہا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو صلوات پڑھتے ہیں، جو معصومین سے محبت کرتے ہیں، کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ دعا ایک صرف کہی جاتی ہے، دعا ایک سمجھی جاتی ہے، اور دعا ایک کی جاتی ہے۔ جب آپ دل کی گہرائیوں سے
خود کو ان سے کنیکٹ کرتے ہیں جن سے مانگ رہے ہیں. اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک چیز اور سمجھیے. رسول نے اجر رسالت میں کوئی دولت نہیں مانگی, کوئی مٹیریل نہیں مانگا, جذبہ مانگا, مودت, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ پیورٹی آف ہارٹ کے ساتھ, اپنی ایموشنز کے ساتھ, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اپنے ریاکشن کے ساتھ کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہوتے, آپ کہیں بھی نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ کنیکٹ ہونا, جذبات کے ساتھ ان سے بات کرنا. تو آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں کہ میں ایک باجماعت نماز پڑھا رہا تھا, میرے پیچھے بہت سارے پڑھ رہے تھے, اور ان میں سے ایک کی خوشبو سب سے الگ تھی. تو جب نماز ختم ہوئی, سب مصافحہ کرنے آئے, تو اس مقام پر سب سے مصافحہ کرتے کرتے جب اس خوشبو والے نوجوان سے ہاتھ ملایا, اب ہم میں سے کوئی ہو کسی گیدرنگ میں, کسی میلاد میں, کسی جگہ میں, کسی کی خوشبو بہت اچھی لگے, میرے جیسوں کا سوال کیا ہوگا, کون سا پرفیوم لگایا, ہے نا. لیکن جو علم دین رکھتے ہوں, جو خود کو کنیکٹ کر دیں بائی پیور ہارٹ معصومین سے, ان کے سوال اور ان کے عمل الگ ہو جاتے ہیں. آیت اللہ دستغیب نے اس خوشبو والے نوجوان کا ہاتھ تھاما, خوشبو کو سونگھا اور کہا, تم نے یہ خوشبو کیسے پائی؟ میں کیوں پڑھ رہی ہوں یہاں؟ کیونکہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے پیور ہارٹس کی, پیور ایموشنز پر مجھے یقین ہے. آپ اپنے جذبوں کو اپنے معصوم سے کنیکٹ کر کے دیکھیے, اس سے بڑا پاور ہی کوئی نہیں ہے. اب جیسے ہی آیت اللہ دستغیب نے اس سے پوچھا, تم نے یہ خوشبو کیسے حاصل کی, وہ کہتا ہے, آپ ہی اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. نماز اللہ سے کنیکشن کا بہت خوبصورت انداز ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. اور ہم نماز میں ادھر 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 کدھر چیز, مجھ جیسوں کو تو بھولی بھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں, ہے نا. لیکن نماز پڑھنا کل معصومین کو پسند ہے, اور نماز میں ہم اللہ کے کنیکشن میں ہوتے ہیں, ان سے ڈائریکٹ بات چیت میں ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے, آپ ہی کو زیبا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. کہا, مجھے بتاؤ, یہاں کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے. تو مسکرا کر کہا کہ مجھے صلوات پڑھنا بہت پسند ہے. میں اس زمانے کے نوجوان کی ایک ریئل سٹوری سنا رہی ہوں جو زندہ بھی ہے, موجود بھی ہے. اور اس نوجوان نے کیا کہا کہ مجھے صلوات پڑھنا اتنا پسند کہ جب میں صلوات پڑھنے لگتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے میں اپنے معصومین سے کنیکٹ ہو گیا ہوں, میں اپنے معصومین کے قرب کو محسوس کر سکتا ہوں, میرے معصوم مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے معصوم میری دعا کو سن رہے ہیں. صلی اللہ. فرش میلاد پر روزے کی حالت میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں کا صلوات بھی بہت پاورفل ہے. آپ اس کی طاقت کو سمجھے نا, تو یہ فرشتوں کی تسبیحوں سے زیادہ آپ کی مرادوں کو, آپ کے درجوں کو بلند کر سکتا ہے. اب یہ نوجوان کہتا ہے, یا مولانا یا مرجع جو بھی ان کو کہتے ہوں گے, کہنے لگے کہ مجھے صلوات پڑھنا اتنا پسند ہے کہ مجھے صلوات پڑھتے ہوئے میں کھانا کھانا بھول جاتا ہوں, میرا منہ ویسے ہی میٹھا ہو جاتا ہے, میرا دل خوشیوں سے ویسے ہی بھر جاتا ہے. اور جب ان کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے تو میں صلوات جتنی زیادہ پڑھ سکتا ہوں پڑھتا ہوں, اور پڑھ کے اس مولود کو ہدیہ کرتا ہوں, اور اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہوں. اور جب میں یہ تحفہ دے رہا ہوتا ہوں, میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ اتنے بڑے گھر میں اتنی بڑی ولادت ہوئی ہے, اور میرا تحفہ اگر انہیں پسند آیا تو وہ مجھ سے کیسے ملیں گے, وہ مجھے کیا دیں گے. ہم جو دعا کرتے ہیں نا, حسنا چاہیے, حسنا حسن کے گھر سے آپ کی ایموشنز ہیں, آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کی انسائٹ کنیکٹیوٹی ہے. جہاں آپ ہوتے ہیں آپ کا خدا ہوتا ہے, آپ کے معصوم ہوتے ہیں, دنیا والوں کو کیا پتا, ہے نا. جیسے روزے کی عبادت ماتھے پہ نہیں چپکائی جاتی ہے, اندر رکھی جاتی ہے, بالکل اسی طرح مودت آپ کے اندر بڑھتی رہتی ہے. وہ نوجوان کہتا ہے, میں نے امام کی ولادت پہ, اب روزے کی حالت میں یہ بھی وہ بھی, اور رمضان میں ایک ہی ولادت ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا. تو شاید یہ 15 رمضان کا دن ہو جب یہ گفتگو ہو رہی ہو, بک میں مینشن نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے شاید. لیکن اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں جب بڑے گھر میں بڑی عیدی پیش کرتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ مجھ سے ملیں گے تو کیا کہیں گے, مجھے کیا دیں گے. کہا, ایسا ہی ولادت کے دن حالت روزہ میں جتنی صلوات پڑھ سکتا تھا, میں نے تسبیحات پڑھ کر معصوم کی ولادت پر ان کے گھرانے کو ہدیہ کیا اور سو گیا. خواب میں نے دیکھا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تشریف لائے ہیں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قریب آتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم کتنے خوش نصیب ہو، ہمیں وہ تحفہ بھیجتے ہو جو ہمیں پسند ہے۔ جب کوئی ہائی ڈیزگنیٹڈ بندہ ہو، سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہم انہیں کیا دیں، لیکن اگر انہیں کوئی چیز پسند ہے اور ہم وہ چیز ان کے پاس لے جا سکیں۔ اب یہ نوجوان ایک عالم دین کو، نماز پڑھانے والے کو، جو کتاب میں مولانا نے خود یہ واقعہ لکھا، انہیں بتا رہے ہیں کہ ولادت معصوم پر میں نے صلوات کا تحفہ بھیجا، خواب میں آ کر میرے رسول میرے قریب آئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر مجھے گلے لگا لیا، اور ان کا گلے لگانا تھا، میری آنکھ کھل گئی، بس اس دن سے یہ خوشبو میرے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم نیت کے خلوص کے ساتھ حسن عمل کو اختیار کریں، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ایک کہنے کی خوشی ہے امی یہ والے ماں کی برتھ ڈے آ رہی ہے، ایک اور کپڑا بنا لوں، یہ والی جوڑی لوں گی، اس والی عید پہ یہ والا پکا لیجیے گا، اچھی بات ہے، یہ سب بھی خوشیاں منانے کے طریقے ہوتے ہیں، معصومین نے کیے ہیں کہ اچھے تحفے دیے جائیں، اچھے کھانے کھائے جائیں، اچھے کپڑے پہنے جائیں، لیکن یہ سب ایکسٹرنل ہے، اصل چیز انٹرنل ہے۔ بہار الانوار میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہمارا کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا معرفت خدا کو ویسے حاصل کرے جیسے حاصل کرنے کا حق ہے، تو وہ اپنی دعا سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے۔ میں کسی نبی یا امام کی بات نہیں کر رہی، آپ کی اور اپنی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے نبی نے خود ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ کے ہونے کو محسوس کر سکو، وہ جو روزے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ، تو جس کے اندر جتنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ ڈیولپ ہو جائے، اس کی دعا کی تاثیر اتنی ہو سکتی ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے۔ ہمیں اور آپ کو بڑے گھر کی بڑی عید پر بڑا مانگنا چاہیے۔ وہ مدینہ، وہ مکہ، وہ لوگ جو رسول کو ابتر کہتے تھے، اس ابتر کے جواب میں کوثر کا پہلا بیٹا آج پیدا ہو رہا ہے، وہ شہزادہ، وہ عالی مرتبت انسان جس سے پہلے کسی کا نام زمین پر حسن نہ ہو۔ اور حسن کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے بیوٹی کا جتنا کچھ جمع کر لیں اس کی ٹاپ ویلیو، اور کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہہ رہی ہوں، کچھ دیر پہلے بچیاں پڑھ رہی تھی، اب میں پڑھ رہی ہوں، ذاکرہ ہونا چینج ہوتا رہتا ہے، پچھلے ویک خواہر زہرہ پڑھ رہی تھی، اس ویک میں پڑھ رہی ہوں، یعنی کچھ ڈیزگنیشنز چینج ہوتی ہیں، لیکن کچھ ڈیزگنیشنز ہمیشہ رہتی ہیں۔ حسن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بیوٹی کے ٹاپ پر ہے، کوالٹی کے ٹاپ پر ہے، اسٹیٹک سینس کی بہترین مقام پر ہے، جس میں حسن صورت، حسن سیرت، حسن زن، حسن اخلاق، حسن کردار، حسن معاملات سب بہترین بن جائے، اسے حسن علیہ السلام کہتے ہیں، کہ جو ہمیشہ حسن کی ٹاپ ویلیو پر، اتنے حسن کی ٹاپ ویلیو پر کہ اس کے بعد اگر ان کا چھوٹا بھائی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی نیا نام نہ آئے، حسین۔ حسین کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا حسن۔ یعنی جو کچھ، جتنی خوبیاں، جتنی بیوٹیز، جتنی کوالٹیز، جتنی پیوریفیکیشن، جتنی اللہ کی قربت، سب کچھ جو ان کے پاس ہے، وہی سب کچھ تھوڑا سا کم ان کے پاس ہے۔ اور اس سے زیادہ پر لطف بات کہ جب ایک عالم کے منہ سے سنی ہوئی روایت پڑھ رہی ہوں، امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کو بلاتے تھے تو بابا نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یا ابو الحسین، اور جب امام حسین مولا علی کو بلاتے تھے تو کہتے تھے یا ابو الحسن، اور پھر رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ یا ابتا۔ اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو بی بی فاطمہ کا ہے۔ بی بی فاطمہ بھی مولا علی کو بلاتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ یا ابو الحسن۔ اور رسول اللہ کو بلاتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ بابا، ہے نا؟ تو یہ بچے اصل میں سبط پیمبر ہیں، یہ اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے، اپنے نانا کو باپ کہتے ہیں،
اس لیے کہ ان کے دین کو بچانے والے ہیں، ان کے دین کو چلانے والے ہیں. اور کس حد تک کہ اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کہہ رہی ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دنیا ہی میں مال دے دے، اور آیت نمبر 201 کہتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو پکار کر کہتے ہیں ربنا آتنا حسنہ فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے دے، ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ حسنہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فرق ہے، اللہ میں کے لیے فرق ہے. بیٹی تو بیٹی رہے گی، اسکول میں ہو یا گھر میں، میکے میں ہو یا سسرال میں، اللہ کا رشتہ ویسے ہی رہتا ہے نا. تو اب اگر انسان دنیا میں اور آخرت میں ہے تو اللہ میاں کے تو دونوں بنائی ہوئی میڈیمز ہیں، اس میں رہے یا اس میں رہے. فرق کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہیں. جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے حسنہ کا مطلب ہے مال، اور جب آخرت کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب لگتا ہے اعمال، ہے نا. کیونکہ یہ ہم جتنے رچ ہوں گے اتنی اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتے ہیں، ہے ایسا. اور وہاں پر جتنی چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں ہوں گی اتنے ہم جنت کے اندر چیزیں خرید سکیں گے. اگر غور کریں، یس ایسا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے دنیا میں حسنہ مال ہے، آخرت میں حسنہ اعمال ہے، ہو سکتا ہے. لیکن کیا کسی کا بھی مال ہمیشہ اس کا رہتا ہے؟ امام جن کی ولادت کا دن ہے نا، ان کے بارے میں قطب راوندی میں بڑی خوبصورت روایت موجود ہے کہ امام کیا کیا کرتے تھے، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کرتے تھے، راہ خدا میں دے دیتے تھے. ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تین دفعہ دیا. جب تیسری دفعہ پورے گھر میں جھاڑو لگا کر ایک ایک چیز راہ خدا میں دے دی تو کسی نے معاویہ کو بتا دیا کہ علی کا بیٹا جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب راہ خدا میں دے دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے. اب معاویہ نے ایک بڑا لمبا چوڑا خط لکھا، وہ اپنے آپ کو بڑا بقرات سمجھتے تھے. ہر زمانے میں شیطان اور آدم کے معاملات تو چلتے رہے نا، وہ تخت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو خلافت نہیں دینا چاہتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. کاش وقت ہو تو پوری پوری ہسٹری پڑھی جائے، لیکن اگر تیزی سے بات کریں، معاویہ نے لمبا سا خط لکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت ساری دولت دے دی، مال دے دیا، لیکن اسراف میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اتنی دے کے کیا کریں گے؟ آپ کے گھر میں تو جھاڑو پھرا ہوا ہے، آپ کے بچوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال بہت ویلیوبل ہے نا. اب وہ خط پہنچا ہمارے امام معصوم کے پاس، مولا علی کے بڑے بیٹے کے پاس. انہوں نے غور سے پورا خط پڑھا، مسکرائے اور ایک جملے کا جواب دیا. اس نے اپنے لمبے چوڑے خط میں بہت ساری جلیبی جیسی باتوں میں گھما گھما کے ایک طرح سے امام کو کہنے کی یہ کوشش کی تھی کہ آپ جو اتنا کچھ دے دیتے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. اور ید اللہ کا بیٹا، لسان اللہ کا بیٹا مسکرائے، نیچے ایک جملہ لکھ دے، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے. دونوں جملوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماہ رمضان میں آپ جتنا صدقہ دیں، جتنا خیرات کریں، جتنی ڈونیشنز دیں، جتنی نمازیں پڑھیں، جتنی دعائیں پڑھیں، جتنی عبادتیں کریں، جتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں یا اپنے مال کو راہ خدا میں دے دیں، وہ سب کے سب اللہ کے بینک میں اتنی کہنا چاہیے پروفٹ والا اکاؤنٹ بن جائے گا کہ وہ اور بڑھا کر بڑھا کر بڑھا کر ملتا رہے گا. میری بیٹیوں، اسراف میں خیر نہیں. یہ وہ کہتے ہیں جو کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے، سوری بھائی سب کچھ تمہیں دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، یہ دنیا والے. لیکن جو امام حسن والے ہوتے ہیں، جو دنیا میں بھی حسنہ کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے جو مال پہ تکبر کرتا ہے، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا. جو اعمال پہ تکبر کرتا ہے اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے. کیونکہ ہمارے اگر انٹرنل پیوریفیکیشن نہیں ہے تو کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. لیکن اگر انٹرنل پیوریفیکیشن ہے، دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی حسنہ چاہیے. اس تمام حسنہ کو حسن سے جوڑ دو، کیونکہ ان سے اچھی بیوٹی کہیں نہیں ملے گی. جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کریں، جو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کریں، جو ہارڈ ورک کر سکتے ہیں کریں، جو جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ جس امام کی آج برتھ ڈے ہے وہ اپنے وقت کے عیار مکار عیاش کو لکھ کر بھیج رہا ہے خیر میں، اسراف میں خیر نہیں، وہ کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ خیر میں کوئی اسراف
ہم جتنا پڑھ لیں ان کے فضائل، ان کی صلوات، ان کی دعا، ان کا قرآن، اتنا ہی ہمارے درجات مسلسل بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم فضل خدا کو ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو، اور اگر تم کرم خدا کو کسی ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھو۔ یعنی اگر ہم کچھ بھی حسنہ مانگ رہے ہیں، یاد رکھیے گا جو دنیا مانگ رہے تھے نا، اس والی آیت میں حسنہ کا لفظ نہیں تھا، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں مانگ رہے ہیں اس والی آیت میں 2 دفعہ حسنہ کا ذکر ہے۔ دنیا کی بھی حسنہ چاہیے، آخرت کی بھی حسنہ چاہیے، یعنی دنیا میں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے، آخرت میں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے، دنیا میں بھی ان سے مودت کرنا چاہیے، آخرت میں بھی ان سے مودت کرنا چاہیے۔ ہم ان سے اتنے کنیکٹ ہو جائیں کہ اب ہمیں اور کسی چیز کی پرواہ نہ ہو سوائے اس کے کہ ہمارا حسن ظن، حسن خلق، حسن عمل ان سے جڑ جائے۔ سب کی سنی بھی روایتیں ہیں کہ اگر امام بازار سے گزر رہے ہوں، سامنے سے ایک شامی آ رہا ہو، شامی کون؟ جو وہاں بیٹھا کرتا ہے جہاں پر ان سب کے لیے برے برے کلمات کہے جاتے ہیں، اور اس کو بتایا جائے یہ آ رہا ہے علی کا بیٹا، اب وہ تیزی سے آگے بڑھے، اونچا لمبا چوڑا شامی، اور آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے، اور جتنی اس کو گالیاں آتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، بدتمیزیاں آتی ہیں، صرف مولا کے لیے نہیں، امام حسن کے امی کے لیے، ابو کے لیے، نعوذ باللہ، جو کچھ بکواس کر سکتا تھا کرتا گیا، اور اتنا اونچا اتنا زیادہ بول رہا ہے کہ پورے بازار کی ورکنگ رک گئی۔ سب کے سب آ کر کہاں کھڑے ہو گئے؟ اس مقام پر جہاں وہ شامی امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر بدتمیزی سے باواز بلند گندے ترین الفاظ بولتا جا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے واقعے کو پوز کروں، ہم میں سے کوئی ہو بازار گیا ہو اور کوئی سے اشارہ کر دے یہ وہ آ رہی ہیں، کچھ نہ بتائے کیا اچھا کیا برا، کیا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ برا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا، لیکن اگر ہم نے دیکھ لیا کہ کسی نے یوں کر کے ہماری طرف اشارہ کیا، ہم سے کچھ ہوگا؟ دماغ وہیں اٹک جائے گا، اور جو ہمارے بس میں ہوگا وہاں جا کر جواب دے سکتے ہو دے دیں گے، دھکا مار کے گرا سکتے ہو گرا دیں گے، ٹانگ توڑ سکتے ہو توڑ دیں گے، اس کی چیزیں چھین سکتے ہو چھین لیں گے، مطلب جو ہمارے بس میں جیسا ہو وہ کریں گے، ہے نا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم امام حسن کا میلاد کرنے والے ہیں، ہم قرآن سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور آخرت حسنہ کی دعائیں کرنے والوں میں سے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسا حسنہ ہے جو ہماری زبان پہ اٹک گیا، ہمارے اندر نہیں اترا ہے، ہمارے اخلاق میں نہیں اترا ہے، ہمارے کردار میں نہیں اترا ہے، ہماری طرف کوئی اشارہ کرے ہم نسلوں کو معاف نہیں کرتے۔ اور امام کیا کر رہے ہیں؟ گھوڑے سے اترے، اس کے قریب چلے گئے، جو چیختے چیختے بولتے بولتے وہ تھک گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اور جب خود خاموش ہوا امام قریب جا کر کہتے ہیں بھائی تجھ پر میرا سلام، بھوکا ہے تو چل میرا دسترخوان بچھا ہوا ہے، پروردگار امام حسن کے دسترخوان کے صدقے ہمارے جسم کے، نفس کے، روح کے دسترخوانوں کو بھرا رکھنا، ہمارے لیے برکتوں اور محبتوں کو ولادت امام حسن کے دن ایسی حسنہ عطا کر دے کہ جو ہم نسل میں بھی چھوڑ کر جائیں، قبر میں بھی لے کر جائیں، قیامت کے لیے بھی لے کر جائیں، ہر مقام پر، کیونکہ قرآن میں اس حسنہ کی بہت سی کیفیات موجود ہیں، وقت ہوتا ہم تفصیل سے بات کرتے، لیکن اب امام نے جلدی جلدی میں کیا کہا؟ تجھے لباس چاہیے تو میرا لے لے، اپنی چادر اتار کے کندھے پہ رکھ دی، سواری چاہیے میری لگام گھوڑے کی تیرے ہاتھ میں اپنے ساتھ لے جا، تجھے مال سفر چاہیے یہ میرے پاس جتنی تھیلیاں موجود ہیں لے لے، مکان نہیں ہے چل میرے گھر 3 دن کا مہمان رہے۔ اور تاریخ میں، مستند تاریخ میں لکھا، میری سب بچیوں کو پتا ہوگا مجھے یقین ہے، لیکن ولادت کے میلاد میں ہم ان معجزوں کو دہراتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل کچھ بہتر ہو، ہماری سوچ بہتر ہو، ہمارے انٹریکشن بہتر ہوں۔ یاد رکھیے اگر آپ امام حسن علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ کو حسن اخلاق اختیار کرنا پڑے گا، حسن بیان لانا پڑے گا، حسن ظن رکھنا پڑے گا۔ ایک ہم اس چہرے کے لیے تو بہت سارے فیشل بھی کر رہے ہوتے ہیں، کریمیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور میچنگ کی چیزیں بھی پہن رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی پہننا پسند ہے، سب کو پسند ہے، لیکن یہاں لٹکی ہوئی جولری کافی ہے؟ یا آپ کے اندر بھی کوئی ہیرے موتی ہوں جو کوئی آپ سے بات کرے وہ موتی جھڑے؟
وہ اصل ضرورت ہے. اور اگر ہم ولادت امام حسن کے فرش پہ بیٹھے ہیں، قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کے جو دنیا و آخرت میں حسنہ مانگنے کا حسن اللہ نے اپنے محبوب کی امت والوں کو سکھایا ہے، اس حسنہ کو مانگنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حسن عمل ہے کیا، اور جتنا اختیار کریں گے اتنے ہی ہم امام والے ہوں گے، اتنا ہی امام ہمارے نامہ اعمال سے خوش ہوں گے. اگر آپ قرآن میں دیکھتے چلیں، سورہ مومنون کیا کہتی ہے؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ خدا جو حسن والا پیدا کرتا ہے، احسن بہترین بیوٹی کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ پیدا کرتا ہے. اب جو جتنا اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، خود کو حسن اپنے آپ کو بیوٹیفل رکھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے ہونے کو محسوس کرے گا. پھر اسی قرآن میں کہا گیا ہم نے رسول کو آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے نا. یعنی یہ لفظ قرآن میں بہت ساری جگہ موجود تھا، کسی انسان کا نام نہیں تھا. اسوہ حسنہ کون ہے؟ وہ کہ جن کا اوپر کا حصہ ان سے ہی ملتا ہے جن کی آج ولادت ہے، ان کو بھی بانٹنا پسند ہے، انہیں بھی بانٹنا پسند ہے. وہ بھی خوش اخلاقی کا پیکر ہیں، یہ بھی خوش اخلاقی کا پیکر ہیں. وہ بھی علم کا شہر ہیں، یہ بھی علم کو بانٹنے والے ہیں. کہ اگر حضرت خضر تشریف لائیں مسجد میں 5 سال کے امام حسن رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، اور خضر آ کر کہیں مسئلوں کا حل چاہیے، اور رسول کہیں اس بچے سے پوچھ لیجئے. ہم بچوں کی کیپیبلٹیز پہ شک کرتے ہیں، لیکن وہ جو زندہ نبی ہیں اور لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، وہ جن کے پاس اپنے مسئلے کا حل پوچھنے آتے ہیں، وہ مسکرا کر بچے کو لیں، گود میں لیں، چہرہ چومیں کہ خوشا نصیب. مجھے لگتا ہے خضر اس لیے خضر ہے کہ وہ حسن و حسین کی عزت و محبت و مودت کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم میں سے بھی جو جتنا مودت معصومین کو محسوس کرے گا عمل کے لیے، وہ اتنا دوسروں کے لیے خضر بن سکتا ہے، دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے. اور اب حضرت خضر بچے کو 5 برس کے بچے کو ساتھ لے کر گئے اور اپنی زبان میں گفتگو کرتے رہے. کافی دیر گفتگو کر کے پلٹے. بھری بھی مسجد نبوی ہے، بہت سارے صحابی موجود ہیں. اب وہ اتنے لمبے چوڑے خوبصورت خوشبودار اور کر و فر والے شخص کو آ کر دیکھتے ہوئے امام حسن سے سوال کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. اور ایسے میں ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت خضر واپس آئے، 5 سال کے بچے کو رسول اللہ کے برابر میں بٹھا دیا. رسول نے پوچھا آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے؟ کہا میں مطمئن ہو گیا، مجھے بہترین جواب مل گئے. اور وہ وہاں سے شکریہ کر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے، جو صحابی سامنے بیٹھے میں سارے، وہ مل کر پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ کہا یہ حضرت خضر تھے. کہا اچھا، حضرت خضر کے جواب یہ حسن کے پاس ہیں، ہے نا. اب یہاں پہ علامہ طالب جوہری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر تم فضائل حسن کو سمجھنا چاہو، جو خضر کو پہچان نہ سکے وہ صحابی ہے، اور جو خضر کے مسئلوں کو حل کر دے وہ حسن ہے. پروردگار بڑے گھر کی بڑی عید میں اسی حسن کے وسیلے ہم سب کو دنیا میں وہ حسنہ عطا فرما کہ جب ہمارے وقت کے امام کے آگے ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. اور آخرت کا سہارا یہ نامہ اعمال ایسے بنے کہ اعلیٰ علیین میں ہمارے ایصال ثواب کا فائدہ ہمارے گزرے ہوں کو بھی ہوتا رہے، ہمیں بھی ہو اس طرح کا ہو کہ ہم اپنے وقت کے معصوم کے ساتھ داخل جنت ہوں اور وہ ہمیں اپنا شیعہ تسلیم کر لیں. پروردگار اس میں آگ کے عذاب سے بچنے کے بارے میں کہا گیا. ہم آگ کے عذاب سے بچنے کی بے شمار دعائیں ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں دنیا کی ہر اس آگ سے بچا لے جو ہمیں حسنہ پر جانے سے روک دیتی ہے. پروردگار بڑے گھر کی بڑی عید ہم سب کے لیے برکتیں، محبتیں، رحمتیں، مغفرتیں، نجات، بخشش، شفا اور شفاعت اس طرح لے کر آئے کہ ہم جو تو دے رہا ہے اس پہ راضی و خوشنود ہو سکیں، شکر کی توفیقات بڑھا سکیں، اور جو ہمیں فائدے مند نہیں ہے اس پہ صبر کی توفیق بھی تو ہی عطا کر دے. آپ سب کی چھٹی ہو گئی ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گی. بس اپنے دل سے اپنی بیوی سے کنیکٹ ہو کر صرف یہ کہنا کہ اس بہترین مولود کا واسطہ ہمارے دلوں کو اپنے دل سے جوڑ لیجئے، ہمیں اپنی کنیزی میں قبول کر لیجئے. پروردگار ابن زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس زمین میں جب وہ عدل و انصاف بھرنے آئیں ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.